ناظرین، یہ کہانی ایک خاموش رات سے شروع ہوتی ہے جب یروشلم کے آسمان پر جنگ کی گونج سنائی دی۔ یہ صرف ایک رات کی بات نہیں بلکہ اس سرزمین کی ہر رات اور ہر صبح میں ایسے ہی مناظر چھپے ہیں۔ سال 2023 میں شروع ہونے والی اس جنگ کی گونج پوری دنیا تک پہنچی، اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا یہ سب محض ایک جنگ نہیں بلکہ تاریخ کے پرانے زخم ہیں جو پھر سے تازہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی اس مٹی کی ہے جسے کبھی سرزمین مقدس کہا گیا، جس پر ہر قدم جیسے کسی قدیم کہانی کا گواہ ہو۔ یہ وہی مٹی ہے جہاں سے اعلان بلفور نکبہ اور 1967 کی جنگ نے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا تھا، اور اس سرزمین کے لیے ہر طاقت نے اپنے اپنے منصوبے بنائے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ایران اور امریکہ کی شطرنج میں بساط بچھائی جاتی ہے، جس پر ہر چال سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے۔ ایران جو ہمیشہ فلسطین کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور امریکہ جو اسرائیل کو ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ فلسطینی عوام کے حقوق کی جنگ ہے یا خطے پر غلبے کا خواب؟ آج ہم اس کہانی کی تہہ تک جائیں گے اور ان پوشیدہ حقائق کو سمجھیں گے جنہوں نے اسرائیل، ایران اور امریکہ کو اس خونی بساط پر لا بٹھایا۔ تو ناظرین، تیار ہو جائیں کہ آج آپ کو اس جنگ کے اصل مقاصد سے روشناس کروائیں گے، اور یہ بھی کہ کیسے ہر طاقت اپنے فائدے کے لیے اس سرزمین پر قبضہ چاہتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی گہرائی میں، جہاں ایک طرف ایران کی مزاحمت ہے اور دوسری طرف امریکہ کی سفارتی سیاست، اور بیچ میں ہے فلسطینی عوام کی بے بسی اور ان کے حقوق کی جنگ۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہو کہ یروشلم پر 37 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں، اور یہ شہر 23 مرتبہ تباہ اور دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ زمین یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، اسی لیے اس پر ہمیشہ دعوے اور تنازعات جاری رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی صرف حالیہ برسوں کی نہیں بلکہ ایک صدی پرانی ہے، جس کی جڑیں 20ویں صدی کی سامراجی پالیسیوں میں چھپی ہیں۔ بات 1917 کی ہے، جب برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک خط میں یہ اعلان کیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کی حمایت کرے گی۔ یہی وہ اعلان بلفور تھا جس نے فلسطین کی سرزمین کو ایک نیا موڑ دیا، ایک ایسا موڑ جہاں خواب دیکھے گئے اور خوف نے جنم لیا۔ اعلان بلفور کے بعد فلسطین کی عرب آبادی میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی زمین کو دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں سے نکالنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 1936 میں پہلی بار فلسطینیوں نے انگریزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت کی، جسے عرب بغاوت کہا گیا، لیکن برطانوی افواج نے اس بغاوت کو خونریز طریقے سے دبا دیا۔ پھر وہ وقت آیا جسے فلسطینی آج بھی نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1948 میں جب برطانوی تسلط ختم ہوا اور اسرائیل نے خود کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کروایا، تو اس فیصلے نے فلسطین کی تاریخ کو خون سے رنگین کر دیا۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خاندان نسلوں سے وہاں آباد تھے، مگر انہیں ایک رات میں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پورے کے پورے گاؤں تباہ کر دیے گئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان نفرت اور غصے کی
آگ کو ہمیشہ کے لیے بھڑکا دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک حصہ یہودیوں کے لیے اور دوسرا فلسطینیوں کے لیے، لیکن یہ تقسیم کبھی قبول نہیں کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ عرب ممالک اردن، مصر، عراق، شام اور لبنان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، مگر جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے فلسطین کا رقبہ دن بدن سکڑتا چلا گیا اور اسرائیل کی سرحدیں بڑھتی چلی گئیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف فلسطین کے مزید حصے بلکہ مشرقی یروشلم اور مسجد الاقصی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس مقام ہے اور اس قبضے نے مسلمانوں کے دل میں ایک اور زخم چھوڑ دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسرائیل یروشلم کو اپنی ریاست کا اٹوٹ حصہ کہتا ہے، جبکہ فلسطینی اسے اپنی آنے والی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس کے بعد سے فلسطین میں مسلسل احتجاج، جدوجہد اور اسرائیل کے ساتھ جنگیں جاری ہیں۔ فلسطین میں آج بھی 50 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل نے چیک پوسٹس اور دیواریں بنا کر فلسطینیوں کی زندگی کو قید کی مانند کر دیا ہے۔ فلسطینی بچوں کے لیے بچپن، تعلیم اور خوشیاں سب خواب بن چکی ہیں۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے فوجی آپریشنز اور پالیسیز کے نتیجے میں غزہ کی 80% آبادی امداد پر منحصر ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی، جو مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایران ہمیشہ سے فلسطینیوں کے حقوق کا حامی رہا ہے اور اس نے حماس اور اسلامی جہاد جیسے گروپس کو مالی فوجی امداد فراہم کی ہے۔ ایران کے لیے یہ مسئلہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے خلاف مزاحمت کا ہے۔ ایران کی قدس فورس، جو ایران کی طاقتور فوجی تنظیم ہے، فلسطینی گروپس کو تربیت اور ہتھیار فراہم کرتی ہے۔ ایرانی حکومت ہر سال تقریباً $100 ملین فلسطینی تنظیموں کو فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر سکے، جبکہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا حامی رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں امریکہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد، اسرائیل کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات شامل ہیں۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو اپنا مضبوط حلیف سمجھتا ہے، جو اسے خطے میں سیاسی اور فوجی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امریکہ 1985 سے اسرائیل کو تقریباً $146 بلین کی امداد فراہم کر چکا ہے، جس میں سے زیادہ تر رقم فوجی امداد کی صورت میں دی گئی۔ اسرائیل کی جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی امریکی امداد کا نتیجہ ہے، جو فلسطینی راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس مالی مدد کا بڑا حصہ جدید ترین ٹیکنالوجی، اسلحہ اور دفاعی نظام کی تیاری میں استعمال ہوا ہے۔ آئرن ڈوم اسرائیل کا سب سے اہم دفاعی نظام ہے جو امریکی مالی اور تکنیکی تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو فلسطینی علاقوں سے داغے جانے والے راکٹوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیتا ہے، یوں اسرائیلی شہریوں کو حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئرن ڈوم کو پہلی بار 2011 میں فعال کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ ہزاروں راکٹوں کو روک چکا ہے، جس سے اسرائیل کو کم از کم 90% کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ہر سال تقریباً $3.8 بلین کی امداد امریکہ سے ملتی ہے۔
جس میں سے تقریباً $500 ملین صرف آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی منصوبوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ آئرن ڈوم کے ہر انٹرسیپٹر میزائل کی لاگت تقریباً $40,000 ہے، جو امریکی امداد کے بغیر اسرائیل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امریکی کانگریس نے حال ہی میں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو مزید تقویت دینے کے لیے $1 بلین اضافی امداد کی منظوری دی، جس سے اس نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ امریکی امداد نے اسرائیل کو نہ صرف فوجی طاقت میں اضافے کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے دفاعی طور پر ایک محفوظ ریاست بنا دیا ہے، جس کی بدولت اسرائیل فلسطینی مزاحمت کو مسلسل دبانے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ امداد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو اپنے ہمسایہ ممالک پر برتری حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں حالیہ جنگ کی، جو 2023 میں پھر سے شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ اس کی شروعات اسی وقت ہوئی جب اسرائیلی فوجیوں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو کر فلسطینیوں پر شدید تشدد کیا۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس مقام ہے اور اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی فلسطینیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس اقدام نے فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی اور انہوں نے رد عمل کے طور پر راکٹ حملے شروع کر دیے۔ اس کے بعد یہ جنگ بڑھتی گئی اور پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، یہ جنگ جب ہم اپنے عروج پر پہنچی تو غزہ کی پٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کی عمارتوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں تقریباً 500 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہوئیں اور ہزاروں عمارتیں جزوی طور پر متاثر ہوئیں۔ غزہ کے شہری علاقوں پر اسرائیلی بمباری نے سینکڑوں بے گناہ جانوں کا خاتمہ کر دیا، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اس جنگ نے غزہ میں بنیادی سہولتوں کا شدید بحران پیدا کر دیا۔ پانی، بجلی اور غذا کی فراہمی میں شدید کمی واقع ہوئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 90% آبادی کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں رہی اور وہاں کی بیشتر آبادی بجلی کی کمی کا شکار ہے۔ ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے، مگر دوائیں اور طبی امداد کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو علاج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غزہ میں نہ صرف رہائشی عمارتیں بلکہ اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بھی نشانہ بنے۔ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ میں 60 سے زائد اسکول تباہ یا متاثر ہوئے، جس سے ہزاروں طلباء کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ غزہ کی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں بھی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں کے نوجوانوں کے مستقبل پر گہرا اثر پڑا۔ اس جنگ نے نہ صرف جسمانی تباہی مچائی بلکہ غزہ کے لوگوں، خصوصاً بچوں پر شدید نفسیاتی اثرات بھی ڈالے ہیں۔ غزہ میں ہر وقت بمباری اور ہلاکتوں کی خبریں سن کر بچے خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں میں ڈپریشن، خوف اور بے خوابی کے مسائل عام ہو چکے ہیں۔ غزہ کی اقتصادی حالت پہلے ہی کمزور تھی اور اس جنگ نے اسے مزید تباہ کر دیا۔ جنگ کے نتیجے میں کاروبار، صنعتیں اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ عالمی بینک کے اندازے کے مطابق اس جنگ نے فلسطینی معیشت کو کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ روزگار ختم ہونے سے غزہ میں غربت اور بھوک میں اضافہ ہوا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کے لیے پیسے نہیں بچے۔ اگرچہ بین الاقوامی سطح پر غزہ کی اس حالت پر تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن عملی امداد کی فراہمی کم رہی۔ اقوام متحدہ اور دیگر ادارے امداد بھیجنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن اسرائیلی ناکہ بندیوں اور سرحدی پابندیوں کی وجہ سے امداد غزہ تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ناظرین، یہ تنازع صرف ضمیر یا وسائل کی جنگ نہیں بلکہ یہ مذہبی، ثقافتی اور جذباتی بنیادوں پر قائم ہے۔ اسرائیل 1967 کی جنگ کے بعد مشرق
مشرقی یروشلم اور دیگر فلسطینی علاقوں پر قابض ہوا تھا، اور اقوام متحدہ کے مطابق یہ قبضہ آج بھی غیر قانونی ہے۔ یہ تنازع شاید ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک عالمی طاقتیں انصاف اور غیر جانبداری سے کام نہیں لیتی۔ اسرائیل کی طاقتور فوج، امریکہ کی سیاست اور ایران کی مزاحمت سب مل کر اس جنگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ دنیا کو ایک دن یہ سوچنا ہوگا، کیا امن کے قیام کے لیے انصاف اور دو طرفہ احترام ضروری نہیں؟ یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے حالیہ جنگ کی کہانی، جس میں آپ نے ایران اور امریکہ کے کردار کو بھی سمجھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس تنازع کی تباہیوں کا کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کیا ہم ایک دن دیکھیں گے کہ اس سرزمین پر امن کی روشنی طلوع ہوگی؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی شاندار ویڈیو